سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم اور فضل جی رکھا ہے کہ ہر صبح اور شام اللہ پاک ایک ایسے مجموعے کے ساتھ نسبت دے دیتا ہے، بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے انسان کو کہ جس کی حیثیت اور قیمت اللہ کے نزدیک اس تمام دنیا و مافعیہ سے افضل اور بہتر ہے۔ تعجب کریں گے لوگ اتنے بڑے فضائل پر اس ذکر کی مجلس پر، اور ظاہر ہے آج کل تو یقین ہمارے بے انتہا کمزور ہیں، تو جب یہ سنتا ہے کہ آدمی ایسے ایک مجلس ہے اور بیٹھے ہیں لوگ وہی کلمات پڑھ رہے ہیں جو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا اتنا بڑا اللہ ثواب کیسے دے گا؟ لیکن میرے بھائی یہ میرے اور آپ کے کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ تو صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں، تو اس کا فضل ہے، تو اس کا بڑا کرم ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر کوئی اسلامی ملک ہو، کوئی بھی ماحول ہو، کوئی اس قسم کا معاملہ ہو، کوئی خانقاہیں ہوں، سبحان اللہ، ایسی اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ بلڈنگوں سڑکوں پر اب اسی دیکھنے اس جگہ پر بھی اللہ نے اپنے ذکر کو جاری فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے لیے کیا خوش قسمتی اور اللہ کا کیا فضل ہے اور کیا رحمت ہے، اس میں یہ سوچیں کہ روز قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو اعمال کی گواہیاں بھی آئیں گی، شہادتیں بھی آئیں گی، کرام الکاتبین بھی شہادت دیں گے، گواہیاں دیں گے، تو ذاکرین کے لیے بھی عجیب گواہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کیسے گواہ ہوں گے؟ نہ وہ انسان ہوں گے، نہ وہ جن ہوں گے، نہ وہ فرشتے ہوں گے، اس کے گواہ اللہ کی کائنات ہوگی، سبحان اللہ۔ سوچیں، درخت ہوں گے، پتے ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، یہ دیواریں ہوں گی، یہ کیبنٹ ہوگی، سبحان اللہ، یہ جو ہے جلد ہیں کم میں یہ ہوں گے، تو یہ اللہ کا فضل یہ ہو گیا، کرم یہ ہو گیا کہ ہماری آخرت کے لیے ایک اور سامان یہ ہو گیا کہ اللہ نے اتنے سارے گواہ اور پیدا کر دیے، سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔
مولانا صاحب تو مجھے کہا تھا دعا کریں، میں دعا کیوں کریں، ذکر نہ کریں وہاں بیٹھ کے، کہ اپنا فائدہ سوچے تو ہم نے اپنا فائدہ سوچا. یہ دیوار، یہ دروازے، یہ کونے، یہ رات، یہ کارپیٹ، یہ بھائی کہاں پر ہم ذکر کر سکتے تھے؟ کل سے پرسوں سے منڈے سے بزی ہو جائے گا، بچے آئیں گے، اسکول پڑھیں گے، تصور بھی نہیں ہوگا آدمی بیٹھ کے کوئی ذکر کرے. نہ کبھی آ سکتے تھے. لیکن قیامت تک کے لیے اب یہ بلڈنگ گواہ دے گی ہر آدمی کے نام سے کہ جس وقت سب سے پہلے جو کام کیا گیا اس جگہ پہ بیٹھ کے ایک جماعت آئی تھی، اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ دیکھیں عجیب بھی ایک عجیب ہے، آج اس کا تجربہ بھی یا بزرگان دین یہی کہتے ہیں الحمدللہ کہ جگہ بدل جائے ذکر کی کیفیت بدل جاتی ہے. اب یہاں بھی کوئی عجیب کیفیت ہوگی ذکر کی، بالکل مختلف ہو جائے گی. وہی کلمات ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہاں کی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو اس میں ثواب بھی انسان کے بڑھ جاتے ہیں اور باطنی کیفیت بھی انسان کی بڑھ جاتی ہے. باطنی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے، یاد رکھیں. کیونکہ ایک آپ اور میں ہم تو بھائی ایک منفرد لائن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہم تو مطلب الحمدللہ نہ دین میں تو یہ کافی ہے. آدمی نماز پڑھ لے، روزہ کرے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، بس بخشا گیا، گناہوں سے بچ جائے، بالکل جنت ہے. الحمدللہ ریکمنڈڈ جنت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. فرائض پورے ادا کر رہے ہیں اپنے الحمدللہ شوق اور ذوق سے، جو اللہ نے 4-5 فرائض ہمیں دیے ہیں، اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچ رہے، تو اور کیا چاہیے؟ جنت لکھی جائے گی، الحمدللہ جنت مل جاتی ہے. لیکن آپ تو اس سے آگے چھلانگ مار رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے ماشاء اللہ. کیوں کہ ہمیں پتہ چل گیا نا کہ جنت ایک تو نہیں ہے، 100 درجے ہیں جنت کے ماشاء اللہ. تو فرق تو ہوتا ہے. اکانومی میں آپ سفر کر رہے ہیں، بہت بہترین جہاز ہے، نیا بنا ہوا ہے، بہترین سیٹیں ہیں اکانومی کے اندر، کھلی سیٹیں ہیں ماشاء اللہ، کھانا پینا بھی ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے. تو ہم جب بیٹھیں گے جا کے اکانومی ٹکٹ لیا تو ہم سمجھے بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی ماشاء اللہ، بس سب سہولتیں ہیں، ٹھیک ٹھاک کو بیٹھیں گے جہاز میں آرام سے اللہ. لیکن ہم تو بڑے خوش ہوں گے بھی، بڑا آرام سے سفر ہو رہا ہے. لیکن ادھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر بزنس کلاس کی طرف جھانک کے دیکھیں تو آپ کہو یہ کیا؟ ہم تو سمجھتے یار ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے، یہاں تو دنیا بدلی ہوئی ہے. کیونکہ پائلٹ صاحب ایسے ہوتا ہے، بالکل سیٹیں بدل گئی ہیں، کھانا بدل گیا، تمیز زیادہ کر رہے ہیں لوگ، بڑی رسپیکٹفلی چیزیں آ رہی ہیں. بھائی ہم تو یہ اتنا فرق ہو گیا کھانے، ہم تو اپنے سمجھتے. وہ بزنس والا جو ہے وہ تھوڑا آگے بڑھ کے سوچے گا فرسٹ کلاس پہ کہ او میں ہی سمجھتا تھا اپنے آپ کو. تو جنت کا بھی بھائی یہ معاملہ ہے. پہلی کلاس جنت میں مل جائے گی تو اس میں ایسی جنت ہوگی، وہ ایسی جنت ہوگی کہ اس جنت میں جانے والا انسان بالکل نہیں پچھتائے گا. تو سمجھے گا بس الحمدللہ اس سے زیادہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا، یہ اس سے زیادہ مل نہیں سکتا. الحمدللہ تو بہت ہائی کلاس مجھے اللہ نے عنایت کر دی. ایسی ایسی چیزیں ہوں گی فرسٹ کلاس، بالکل نیچے والی جنت ہوگی. تو جب کوئی اتفاق سے کسی دوست سے ملنا چلے گا، جیسے میں سوچے بھی چلو اوپر والے سے ملنا ہے، ہم تو نیچے ہی ہوں گے، اوپر والا دیکھیں کون ہے، اس نے دعوت دے دے، او اگلے درجے کو دیکھیں گے سبحان اللہ. تو بھائی وہی جس طرح مثال آپ کو دی، یہ تو بزنس، تو اس کا کیا حال ہوگا جو 100 درجے پہ پہنچا ہو. عد الحم، جس کے قرآن کہہ رہے ہیں الحمدللہ عد اللہ، اللہ کہتا ہے میں نے تیار کی. کن کے لیے؟ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. عد اللہ، اللہ تعالیٰ کا میں نے تیار کی، کیا اجر عظیم تیار کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو جنت کیا ہوگی میرے بھائی بتائیں. تو یہ تو ہے کہ جتنا آدمی اس دنیا کے اندر گڑ ڈالے گا چائے میٹھی ہوتی چلی جائے گی. ورنہ تو صحیح کہتے ہیں لوگ، بھائی کیا ہے، کیا زور لگاتے ہیں، صبح بیٹھ رہے ہیں شام بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں باتیں کہاں فرض ہے، یہ کدھر لکھا ہے، یہ کون سا واجب طریقہ ہے، یہ کون سا ہے، ذکر خرچ کہاں لکھا ہے، وہ کلمات کہاں پہ ہیں. ان کو اپنی بحث میں لگے رہے، ہم تو جنت کے درجے پہ جا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں فضول باتوں کا. بس کسی اللہ والے نے سمجھا دیا، لگے اس کام پہ، پتہ وہیں چلے گا کہاں جا رہے ہیں، ڈھونڈتے ہی پھریں گے ہمیں انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. یہ تو بڑی بات ہے. الحمدللہ دیکھ لیں دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، آپ کو دیکھ لیں مسجد اٹھا کے یہاں بٹھا دیا اللہ پاک نے.
یہ دوسرا آسمان آ گیا نا بھائی. تو یہ اصل چیز جو ہے کہ یہ جو ہم اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے، یہ جو لائن ہے یہ درجات کی بلندی کی لائن ہے، یہ ترقیات کی لائن ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے بتاتے رہتا ہوں، ناراض بھی نہ ہو، باتیں ایسی چلتی ہیں. ہر عبادت کے اصول ہوتے ہیں، پرنسپلس. یہ بھی جو ہم اللہ نے جو ہمیں 4 عبادت دی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی بھی تو اصول ہے نا. نماز کے بھی تو کوئی اصول ہے نا. نماز کا اصول یہ ہے کہ بھی وضو کرو. اب وضو آپ کا ہونا، ایکشن وہی کر رہے ہو، قرآن وہ پڑھ رہے ہو، نماز تو اندھی ہو جائے گی. ملے گا چس سے بھی، کیونکہ نماز کے اصول کو ہم نے توڑ دیا. پچھلے اس وقت جو چاہ کرتے ہیں ایکشن ویسے ہی کریں، لمبے سجدے کریں، رکوع کریں، پڑھتے رہیں، بغیر ثواب کے کیا ہوگا؟ عذاب ہو جائے گا. اصول توڑا ہے. ایک ہی اصول تو توڑیں، کیا ہوگا جی؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وضو ہی نہیں تھا نا، اور کیا ہے؟ خوشبوئیں لگائی تھی ہم نے جناب، کپڑے نئے پہنے تھے، اور ہم نے منہ بھی دھو لیا تھا، اس میں کیا ہو گیا؟ ہم نے پاؤں نہیں دھوئے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرا اصول کے خلاف ہے. اگر تیری کونی کے ایک بال کے برابر بھی خشک ہو جائے گا تو تجھے نماز نہیں ملے گی. کیوں؟ یہ کیا چیز ہے؟ اصول. ورنہ کیا ہوگا جی ایک کونی میں اگر تھوڑا سا بال کے نہیں، اللہ نے کیا. تو یہ جو لائن ہم کر رہے ہیں، تزکیے کی لائن ہے، تصفیہ کی لائن ہے، ذکر کی لائن ہے، یہ جنت کے 100 کلاس کی لائن ہے. سبحان اللہ، بہت اعلیٰ درجے کی لائن ہے. بہت اللہ کہتا ہے. اس کے کوئی اصول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جاننا چاہیے نہیں؟ جانیں گے. اگر بغیر اصول کو چلتے رہیں گے تو پھر یہی ہے بھائی مجھے نہ کچھ کہنا، میں تو پہنچ جاؤں گا اوپر، پھر آپ نیچے نہ ہو گئے. ہمارے شیخ نے جو اصول بتایا تھے ہم تو کرتے رہے. کرنے والی بات ہے کیوں جی؟ اور محنت بھی کرے آدمی، نماز کے لیے آئے بھی، گھر سے سب کچھ کرے، اور جناب کپڑے پہنے، سب کچھ کر کے نہ وضو نہ کرے، بس یہ اچھی طرح نہ خشک رکھے، ضائع ہو گیا نا. تو اسی عبادت کے بھی بھائی اصول ہیں. مرضی جو آپ کریں تو آپ کی مرضی ہے، زبردستی تو نہیں، لیکن اصول ہے. اصول کے بغیر کچھ کام نہیں چلتا. اصول اس کا بھائی ایک ہے. یہ واقعہ سنا دوں پہلے آپ کو. ایک حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے بہت عظیم بزرگ، نام جانتے ہیں آپ. یہ حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ کے شیخ تھے. بہت ہی کامل بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی مریدوں میں ایک مرید تھے، حضرت کے پیر بھائیوں کے، شاہ سعید رحمۃ اللہ علیہ. شاہ سعید رحمۃ اللہ سے کہتے میں ان کو دیکھتا تھا. اب سارے مرید جس طرح ہوتے ہیں، ہر مردی کا اپنا اپنا درجہ، اپنی اپنی محنت، اپنا اپنا الحمدللہ طاقت، جو کرے وہ اتنی پائے گا. کیوں جی؟ جیسے ہمارے سب ساتھی ہیں مثلا، جو ہمارے جتنی کرے گا اتنی ملے گا اس کو برابر ہی. وہ تو آخر میں فیصلہ ہوگا، لیکن جو اتنا اصولوں پہ جو قائم ہو. کہتے میں ان کی طرف دیکھتا تھا، ان کی ایک عجیب کیفیت تھی. یہ حضرت فرمایا فضل القشی رحمۃ اللہ بتائیں، جو کہ وقت کے کتنے بڑے قطب غوث، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام ہوگا ہم تو نہیں جان سکتے، جن کے جوتوں کے صدقے سے ہم یہاں بیٹھے اس کیبن میں ذکر کر رہے ہیں. تو ہم جیسے تو کئی ذرات ان کے جوتوں کی خاک ہیں الحمدللہ. اتنے بلند انسان تھے. کہنے لگے ان کی ایک خاصیت تھی شاہ سعید صاحب کی کہ اتنا ادب میں نے دیکھا ان کا اپنے شیخ کا، حالانکہ وہ ان کے بھی شیخ تھے. بیٹھتے ہیں بھی، لیکن ان کا بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ کبھی زندگی بھر اٹھا کے انہیں اپنی گردن سے نیچے سے اوپر کی ہی نہیں تھی، اور اس قدر اور نشت نہیں چھوڑتے تھے. جتنی دیر حضرت نے بیٹھنا ہوتا تھا اتنی دیر ہی اس پر بیٹھتے فیض لیتے تھے اپنے شیخ کا. اب یہ تصوف کی باتیں بتا رہا ہوں، اس کے اصول ہیں. اب اس کو آپ قرآن کھول کے ڈھونڈنا شروع، کون سی آیت میں جی، کون سی حدیث، بخاری کی حدیث کیا ہے جی، اس میں اس کو چھوڑیں. جو باتیں کر رہا ہوں اس کو یہ ترجموں کی باتیں اور بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ زبان اس کی اور ہے، واقعاتی اور ہے. کیونکہ آپ اسی جماعت کے اسٹوڈنٹ یقین کرتے ہوں گے باتوں پہ، آپ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں ہاتھ تو کھڑا کریں.
میں زور لگایا جاؤں کرتے ہیں یا بخاری شریف کھولوں پہلے. تو بھائی انہوں نے کہا کہ اتنے ادب سے بیٹھے ساری زندگی کی ان کی یہ گردن کی جو ہڈی تھی نا یہ باہر نکل آئی تھی کمر کی. اندازہ لگا اس قدر پابندی ہے ادب کی ان کی تھی اپنے شیخ سے. اب اصول دیکھیں کہ وہ کیا کہ انہوں نے حضرت سے اجازت کی کہ حضرت حج کی اجازت دیں, میں نے حج پہ جانے کا میرا ارادہ ہے. اپنے شیخ سے اجازت مانگی ہے جو بھی عمرہ جو بھی عمل کرنا تھا. تو حضرت نے اب یہ دیکھیں شیخ کیا شیخ ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں چلا جائیں لیکن ایک چیز کا خیال ہے اب رخصت کر رہے ہیں ٹھیک ہے حج کرانا لیکن اپنے آپ کو مکہ مکرمہ تک رکھنا, مدینہ منورہ نہ جانا. ٹھیک ہے چلے گئے وہاں پہ ظاہر شوق تو بڑھتا ہے آدمی کا کہ شاید پتنی حضرت نے ایسی کہہ دیا ہوگا, شاید حضرت نے پتنی میں نہیں سمجھا بات. اب شیطان ہے نا, جب بات نہیں ماننی تھی تو ہزاروں باتیں مانتا ہے. نہیں حضرت نے ایسی کہہ دیا ہوگا کوئی نہیں یار حدیثیں اس پہ تو بھائی اتنا بڑا میرا نقصان ہو جائے گا. بھائی کتنے درجے کے آدمی تھے اب اصول ٹوٹ رہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ اس علم کا جو اصول ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اب تو حال کیا ہوگا. اب کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ جن کی حالت یہ ہے کہ جسم کی کمر کی ہڈی باہر نکل آئی ہو ادب سے, کیا مقام ہوگا ان کا. لیکن اصول ٹوٹا تو اب کیا ہوتا ہے. آخر نے اپنے شیخ کی بات کو تھوڑا سا نیچے کر دیا اور بات کو جو رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. نہیں جس سے کیا فرق, حضرت نے ویسے ہی کہا ہوگا چلو ہم بتائیں گے تھوڑی ان کو. سبحان اللہ, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, ہم نے کون سے بتانا ہے. نہ آپ حضرت کے لیے کام کر رہے ہیں اور نہ حضرت آپ کے لیے کام کر رہی. تو سارا کون کرا رہا ہے, وہ ذات ہی کراتی ہے اور اسی کی محبت میں آدمی کام کرتا ہے. وہ تو اصول بتاتا ہے, اصول ہے کرے جو نہ کرے دینا اس نے اس ذات کی طرف, اس ذات سے ملاقات کرنی ہے. تو اب وہ جو تھے چل پڑے. اب جو مدینہ تو پہنچ گیا ہے لیکن ان کے لیے مدینہ کی فضائیں مختلف تھیں بالکل. جب قدم رکھا تو سمجھ گئے غلطی ہوگی بھائی, غلطی ہوگی. اب ہوا کیا کہ روزے تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. خواب ہوا یا کشف ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی, بڑی ناراضگی کی حالت میں زیارت تھی. اللہ بڑی ناپسندگی کے ساتھ اس کی توجہ بڑھ رہی اور کچھ بھی توجہ نہیں دیا بالکل. تو وہیں ختم ہو گیا ہمارے. اب نہ ادھر گرا ہے اور نہ, لیکن ٹو لیٹ ہو گیا تھا معاملہ. تو اصول ٹوٹ گیا تھا. اصول کیا ہے اس لائن کا؟ اصول یہ ہے اپنا محور مرکز کس طرح رکھے آدمی, اپنے ٹیچر کی طرف رکھے. یہ اصول ہے اس کا. اسی سے لوگ مار کھاتے ہیں. کوئی کہتا ہے شرک کر رہا ہے, کوئی بدعت ہوگی, کوئی شیخ کو پوچھ جائے, کوئی کر لیا, کوئی جھک گیا, کوئی کھڑا ہو گیا. اسی پہ لوگوں مصیبت سب سے بڑی آتی ہے. شیطان یہاں پکڑتا ہے. لہسن جی بنا ہے. اللہ آپ واپس آنی تھا. حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ وہ فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں کو واپس ہے. جو شیطان نے کہا تھا کہ شیخ کو پتہ نہیں چلے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ کے سینے بھی ہلکا فرما دیتے ہیں. وہ تو سب کچھ کرتا ہے, قادر مطلق ہے, کل شیء قدیر ہے, اس کے لیے کیا ہے. تو حضرت جب گئے حضرت کے پاس گئے تو اس سے زیادہ ناراضگی, تم نے مجھے بھی بدنام کر دیا. حضرت نے فرمایا اللہ تو یہ کہا نہیں تھا میں نے, میرا بھی حال تم نے خراب کیا, تو میرا کہنا نہیں مانا. اب حضرت نے راز کھولا کہ میں تو جو بات جب شیخ کوئی نصیحت کرتا ہے کہ یہ عمل نہ کریں, یہ اس میں فلاں ہے, اس کو ذوق بڑھتا ہے, نہیں اس نے کرنا ہی ہے وہ عمل. نہیں ہم تو یہ سمجھ کے کر رہے, ہم تو فلاں سمجھ کے کر رہے, ہم تو اس ثواب کے لیے کر رہے, یہی ہے نا. یہ دیکھیں بھائی ہر چیز کا کوئی اصول ہوتا ہے. جس لائن میں آپ آئیں اس کا اصول اور ہے. ہاں آپ اس لائن میں نہ ہو تو بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں, بالکل ثواب سمجھ کے آپ کر رہے ہیں. آپ تو یہی سمجھ کے کر رہے ہیں, آپ تو وہی چیز کر رہے ہیں, اس سے آپ وہی ملے گا. جب آپ جب اس لائن میں آ جائیں گے دنیا بدل جاتی ہے. وہی چیزیں جو دوسری طرف جو پہلی جنت تک لے جانے والی ہیں اس میں سب چیزیں کام آئیں گی آپ.
لیکن اس درجات پہ جو جانا چاہتے ہیں اس کے اصول کچھ بدل جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ بیوقوف، کیونکہ وہ اعلیٰ درجے پہ جانے والے تھے، اعلیٰ مقامات پہ جانے، تو اسی سٹیٹس پہ دیکھا جاتا ہے اس آدمی کو. جیسے آپ کا وزیر آئے گا تو وزیر کے حساب سے آپ اس کو دیکھیں، تو سیکٹری آئے گا تو سیکٹری کے حساب سے دیکھیں گے، وہ نیچے والا آدمی نیچے والا دیکھے گا. اسی طرح الحمدللہ روحانی جس درجے پہ جنت کے انسان کام کر رہا ہوتا ہے اسی درجے پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اب آپ مقابلہ شروع کر دیں ایک عام آدمی سے، صبح شام اللہ آپ کو ذکر کی توفیق دے رہا ہے، اللہ پاک نقشبندی سلسلے میں آپ کو بٹھایا ہے، اور آپ مقابلہ کریں کیسے آدمی کی جس نے کبھی ذکر سوچے بھی کیسے ہو گیا آپ کرنے جی، اوپر سے نیچے سوچ رہے ہیں آپ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. بنے گے آپ انسپیکٹر سوچتے ہیں، میں نے کانسٹیبل کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ جی وہ تو ایسے کرتا ہے، تو انسپیکٹر ہے، وہ تو کانسٹیبل ہے، وہ تو کرے گا ایسا کام. سمجھا گی مثال میں؟ تو جب اس درجے پہ آدمی کام کر ہوتا ہے، اور اس درجے کا کون گواہی دے رہا ہے؟ پورا قرآن دیتا ہے کہ جو درجے پہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں یہ ہیں، جو تسکیہ کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں. بتا رہا نہیں بتا رہا، قرآن گواہی دے رہا ہے، اور آپ کے یہ حدیثیں شہادت دے رہی ہیں آپ کے درجات کی، آپ کی بلندی کی. آپ اس سٹیج پہ اللہ کا فضل اور کرم سے میں اللہ کو کام لے رہا ہے. سبحان اللہ. آپ مقابلہ کریں اس آدمی کا جو بیچارہ صرف ٹھیک ہے 5 وقت نماز پڑھا ہے، روزہ حج کر رہا ہے، وہ تو جائے گا جنت میں، ضرور جائے گا، لیکن آپ کی اس کی جنت میں بڑا فرق ہے. سبحان اللہ. بڑا فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو بالکل ٹھیک تھا، اس میں کسی شک ہے کہ مدینہ نہ جائے، عمرے پہ جاؤ مدینے کی آدمی نہ دے، تو تجھے اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ تیرا شیخ تجھے اس کام سے روکے گا. اگر کسی کام سے تجھے روک رہا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے، تیرا وہ سٹیٹس نہیں ہے، تو میں تجھے اس نظر سے دیکھوں جو تیرا مقام تھا. میں نے تجھے اس لیے دیکھا کہ تو اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن تیرا بھی اتنا تزکیہ نہیں ہوا کہ تو جا کے ابھی حاضری دے سکے، کیونکہ تجھے جو وہاں سے چیز حاصل کرنی ہے وہ تجھے نہیں ملے گی، وہ توجہ تجھے نہیں دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تو اسے اس درجے سے دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دربار رحمت اللہ عالمین ہے، وہاں تو ہزاروں گناہ کرنے والے بھی جاتے ہیں، ہزاروں قسم کی حرکتیں کرنے والے جاتے ہیں، وہ تو اپنی دامن رحمت کو پھیلاتے ہیں، لیکن جب بالخصوص خاص آدمی وہاں جاتے ہیں آپ کی توجہ بھی خاص اس کی طرف ہوتی ہے کہ فلاں شیخ کا مرید آ رہا ہے. اس تو بڑے واقعات ہیں، فلاں شیخ کا مرید آ رہا ہے، اس کو اس کی الحمدللہ اسی طریقے سے اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، وہاں پر وہی کام کیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے. میں نے پہلا عمرہ کیا تو میں آپ کو کیا بتاؤں، الحمدللہ پتہ چلتا تھا کہ میں حضرت کا مرید ہوں. مدینے میں پتہ چلتا تھا کہ کس طرح لوگ میرے پاس آتے تھے. اس وقت بالکل نیا نیا اسٹوڈنٹ تھا اور تعلیم تھا بالکل ہی، اور اللہ کے پہلی دفعہ گیا تھا تو نسبت حضرت کی تھی، حضرت نے مجھے اجازت دی تھی، اسی طرح گیا تھا. میں آپ کو آپ حیران ہوں گے، ایک ایک قدم پہ آدمی آ کے مجھے گائیڈ کرتے تھے. آئیں جی آپ کے لیے ہوٹل تیار ہے، کوئی کہتے جی آئیں سواری تیار ہے، آئیں جی آپ کو ہم زیارت کراتے ہیں. میں یہ کون سے لوگ آ رہے ہیں؟ اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا کہ جس نسبت سے آدمی آتا ہے اسی نسبت سے اللہ کے نبی ٹریٹ کرتے ہیں اس کو. سبحان اللہ. میں دارالعلوم سے جب دیوبند دارالعلوم سے کوئی چندہ لینے آئے تو اس کو آپ کیسے ملتے ہیں؟ کیوں جی دارالعلوم دیوبند سے آئے، اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں گے یہ نہیں کریں گے. جس درجے کے تعلق سے کوئی آدمی آئے گا اسے اسی یہ فلاں سے آئے، اس کو چندہ بھی زیادہ ملے گا، مجموعہ بڑا ہوگا، انٹروڈکشن بڑا کیا جائے گا. اسی طرح اللہ کے ہاں بھی قانون یہ ہے کہ اس درجے پہ آدمی کام کر رہا ہے، اس درجے پہ یہ محنت کر رہا ہے، اس درجے پہ پہنچا ہوا ہے، اور سب سے ہائی درجہ جو ہے آخرت کا وہ تزکیے کا ہے. آپ پوچھیں وہ کس لیے؟ کہ تزکیے اس لیے ہے کہ تزکیے ہی سے اخلاص ملتا ہے آدمی کو. کیا ملتا ہے؟ اخلاص، اور اخلاص ہی پہ سارا کام بنتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو ہائی درجے پہ رکھا ہے، سب سے ہائی درجہ ہے تزکیے کا جو ہم تم کر رہے ہیں. کاش اللہ اس میں یہ ہے کہ کامیاب ہونے والا بھی مشکل سے کامیاب. CSS کا امتحان ہے الحمدللہ، جیسے ہائی کلاس امتحان ہوتے ہیں نا، CSS سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں سب سے بڑا امتحان ہے یہ. تو یہ جو امتحان ہے اتنا ہائی لیول کا امتحان ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ پاس ہونے والی بہت کم ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ اتنے بڑے شیخ کی جس کی کمر کی ہڈی بھی نکل آئی تھی، فیل ہو گیا نہ ہو گیا؟ اصولوں کو پکڑے.
اس کو مذاق نہ سمجھیں. اللہ نے بہت بڑی کلاس میں ہمیں ایڈمیشن دے دیا ہے. ایسے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ کہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے بیچارہ بچہ, سفارشیں لگا لوگوں کے نا اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا. اب وہ پڑھے نا تو سب کو واقعی تجھے معلوم ہے داخلہ یہاں کیسے ملا ہے؟ بولٹن کالج میں تو آ کیسے گیا؟ تجھے معلوم ہے کتنی سفارشیں لگائی ہیں؟ تو بڑے سمجھدار اور بڑے انٹیلیجنٹ بچے آتے ہیں. تجھے بولٹن کالج میں داخلہ مل گیا ہے اور تو پڑھتا نہیں ہے, تو لڑکوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو یہی معاملہ ہے. اللہ کہا کہ میں تمہیں اتنے ہائی کلاس میں داخلہ دے دیا ہے, پتہ نہیں کس کی سفارش لگی, ماں کی دعا لگی, باپ کی دعا لگی, یا کوئی دعا لگی کسی فقیر کی, تو تجھے میں نے ایڈمیشن, اللہ کہتا ہے ایڈمیشن دے دیا ہے, اور تو اس ایڈمیشن کے بعد تو کام بچوں والے کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ساری کیبنٹ کی برکت ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے. دیکھیں جگہوں سے بدل دیتا ہے ماحول. اور کیا کوئی مشین لگی میرے پاس یہ تقریریں کرنے کی, جو روز تقریریں سناتا ہوں آپ. مختلف بات ہے نا انور صاحب نہیں ہے, لگ رہی سمجھ میں؟ انور صاحب سمجھتے ہیں ساری باتیں ماشاء اللہ. تبھی تو جوان ہے ابھی تک. اب بھی ہاتھ پکڑے تو آپ ہاتھ چھڑا نہیں سکیں گے ان سے. ایسا نہ سمجھنا, یہ ذاکر ہے, ایسا ذاکر ہے کہ زندگی میں اس کو میں نے 30-40 سال ہو گئے اس کو کبھی رکتے نہیں دیکھا تھا. جہاں میں چلا جاتا جس کونے میں صاحب پہنچا ہوتا تھا. اور جب مانچسٹر میں ہوتے تھے رات کے 2-3 بجے تک یہیں پہنچ جاتے, کام کرتے سیدھا وہاں کام کرتے, 2 بجے ہو ذکر 1:30 بجے ہو, بہت مشکل. ورنہ اس بیماری کا آدمی ایسے بیٹھتا ہے اندر پتہ نہیں کیا کچھ لگایا بیچارہ, کچھ لگایا کیا ہے. یہ تو جنت میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. انہی کی برکت سے مجموعہ جائے گا سارا. ایسے ہونا چاہیے عاشق. بس یہ لائن پکڑ لی. بڑا بھکایا ان کو, بڑا ہے, شیطان ہے, بھوت ہے, جو کچھ بھی ہو جائے اس حال تک پہنچے تک اپنے شیخ کو نہیں چھوڑا. آج بھی محبت ہے اسی طرح الحمدللہ. تب مجھے بتائیں کیسا اسٹوڈنٹ ہے, اس پہ کون فخر کرتا ہے؟ میں اور آپ نہیں, امام الانبیاء فخر کرتے ہیں. ویسے بتا جا کے دیکھ لیں مدینہ. ایسا بنے آدمی, تیسرے بٹیر بننے سے کوئی کام چلتا ہے؟ بکواس بازی کرنے بہت آتی ہے, ڈرامے بہت آتے ہیں. تو بھائی کیا بتا رہا تھا؟ اصول توڑا وہاں سے رد. اب سارے ذکر عبادات شیخ, بس معافی چلی, پھر معذرت چلی خدا کے واسطے. شیخ نے معاف کیا تو انہوں نے بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بولوں گے یہ ریٹن ہے, آپ دیکھ لیں تو بات میں لکھی ہے ساری باتیں, آپ نے نہیں جوڑ. اب پھر وقت گزرتا گیا, سال گزر گئے. اب شیخ کو کہتا ہے شاہ سید میرا دل کرتا ہے تو حج کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب یہ نبوت آ جائے نا کہ شیخ خود کے کتنا مزہ آتا ہو. حضرت نے ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا فاروق صاحب دل کرتا ہے آج اب عمرہ بھی کر لیں, آپ جائیں. ایک دم شوٹ ماری, کیونکہ یہ ریکمینڈڈ معاملہ ہوتا ہے. یہ سر سمجھنا چاہیے نا آدمی کو. سو بھاگ کے نکل گیا اور پیسہ نہیں تھا. پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو, ٹکٹ بنتے چلے گئے, راستے کھلتے چلے گئے. وہ حج اور وہ عمرہ کیا تھا میں آپ کو اس کی مثالیں نہیں دے سکتا. یہ تو یادگاریں ہیں زندگی کی جس کے ساتھ ہم زندہ ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ تو یادیں ہیں. بہت بڑی بات ہے اپنے شیخ سے محبت کا ہو جانا, بہت بڑی بہت. اللہ نسلوں کو حبا یحب عمل یحب. اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی ایسے بندے سے محبت ہو جائے جو تجھ سے محبت کرتا ہو. معمولی چیز ہے, اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے بھائی یہ محبت. وہاں نہ دنیا کا لالچ ہے, نہ مال کا لالچ ہے, کچھ کی لالچ نہیں. اور محبت تمام لالچیں جتنی دنیا سے سب سے بڑھ جاتی ہے. وہ محبت اتنی محبت ہو جاتی ہے. بس پھر کہتے ہیں انہوں نے سامان مانگا. حضرت قصہ سنا رہے ہیں ان کا حضرت کو کہ انہوں نے پھر سامان مانگا گئے. سبحان اللہ. اب گئے مکہ عمرہ کیا. اب جناب ریکمینڈڈ تھے نا, اب جب جانے لگے تو کہنے کا بات سنو شاہ صاحب, اب آپ مکے بھی جانا اور پھر مدینے بھی جانا. راستہ کھول دیا, کیونکہ اس درجے میں پہنچ گئے تھے تزکیے کے کہ اب تم یہ بھی پہن سکتے ہو, تم یہ بھی کھا سکتے ہو, تم وہ بھی کر سکتے ہو. دیکھا شیطان کیسے کرتا ہے کام. اتنا سو ہم تو یہ سمجھ کے ہم تو فلاں, یہ کیا بات ہے. جس کو شیخ نے منع کر دیا سمجھے ہمارے لیے آرام ہو گئی چیز. ہم اس کے حل نہیں ہے, ختم. لڑنا کس چیز سے, جھگڑا کس چیز کا. اللہ سمجھ آ رہی میری باتیں نہیں. جس کو آدمی ہاتھ تو کھڑا کرے, پڑھے لکھے آدمی ماشاء اللہ, سارے عالم ہو گئے. اب کیا ہوا کہ جب مکہ کیا عمرہ کیا, جو اجازت سے جب گئے مدینہ
تو مدینے کی فضائیں کچھ اور تھی. سبحان اللہ. ماتے ہیں ہر چیز ایسی لگتی تھی کہ جیسے خوش کہہ رہے ویلکم ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. اور جیسے پہلے ناراضگی تھا الحمدللہ اسی طرح پھر نبی اکرم پھر تشریف لائے اور وہ محبت اور توجہ فرمائی اور وہ مقامات دی جس کا کوئی مساوی نہیں تھا. سبحان اللہ. دعوتیں ہوئی سب کچھ. اب یہ ایک بات سنوں آپ کو، کیا ہے میرے حضرت نے مجھے اصول بتایا. سبحان اللہ. یہ میرے مکتوبات میں لکھا. مجھے ہم تو ان کے شاگرد تھے، بتاتے تھے. تو یہ راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پتہ نہیں جوتے پڑے جنت میں جا کے، تم نے کیوں بتایا؟ تو تیرے لیے تھا. لیکن جس طرح ان کو مجھ سے محبت تھی، مجھے بھی آپ سے محبت ہے. کاش ایک ہی ان اصولوں پہ کام کرنے والا ہو جائے، کسی مرد یا کوئی عورت الحمدللہ اس کا کام بن جائے. حضرت نے مجھے فرمایا فاروقی صاحب، فیوز برکات، سننے لفظ ہیں، فیوزات برکات اور اللہ کی رحمت، تین چیز فرمائی. فیوز برکات، اللہ کی رحمت میں ترقی در ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے. ترقی در ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اگر تین چیزوں کا کوئی سالک، کوئی مرید مضبوطی سے پکڑ لے. تین چیزوں کو. سبحان اللہ. تین چیزوں کیا کیا ملتا ہے؟ فیوزات برکات اور اللہ کی رحمت مزید در مزید ترقی کرتی چلی جاتی ہے اگر تین چیزوں کو کوئی سالک. یہ اب اس اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، یعنی اب دوسرے والی بات نہیں کر رہی، جنت کے درجات والوں بندوں کی بات کر رہی ہے. اگر تین چیزیں پکڑ لے، جیسے ہم کہتے ہیں نیچے تم اگر اتنے قرآن پڑھ لو گے، تم اتنے نفلیں کر لو گے، اس سے ہائی درجہ چل رہا ہے. تین چیزیں کوئی سالک پکڑ لے جو اس کلاس کا اسٹوڈنٹ، فیوزات برکات اللہ کی رحمت مزید در مزید چلتی جاتی ہے. تین چیزیں ہوں اگر وہ کیا؟ نمبر ایک، اپنے شیخ کے اعتقاد، اپنے شیخ کا ادب اور اپنے شیخ کی خدمت اور محبت. جس قدر یہ مضبوط ہوگی، جس قدر یہ مضبوط ہوگی، فرماتے ہیں اسی طرح مضبوط فیوز برکات اور اللہ کی رحمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی اس لائن کی، اس سبجیکٹ کی اصولوں پہ جو اصول ہم سنتے رہیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے لیے دو طریقے ہیں چیزیں حاصل کرنے کے لیے. نمبر ایک کہ خود بھی آدمی کوشش کرے اس چیز کے لیے، اور نمبر دو اللہ سے دعائیں کرے. اللہ سے دعائیں کہ اللہ پاک، کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ فضل فرمائے. نیت ہم کریں کہ ہم نے لینی ہے چیز، تین چیزیں بتائی ہیں، اس پہ کوشش، اور اس کے بعد اللہ سے دعا، اللہ پاک یہ تینوں چیزیں مجھے عطا فرما. ہر نماز کے بعد، ہر ذکر کے بعد. یہ تو منزل ہے، یہ تو بنیاد انسان کے لیے. اور ٹو میں لگا جائیں کہ اپنے اعتقاد کو کیسے میں اپنے شیخ کے ساتھ بلند کروں. ٹو میں لگ رہے ہیں کہ کس درجے کا شیخ کے ساتھ میں اپنے ادب کروں، کیسا ادب میں ہو جائے. زیادہ سے زیادہ ادب کی میں نے مثال دے دی آپ کہ ہڈی نکلی تھی باہر کمر سے، اور پھر فکر ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے میں اپنے شیخ کی محبت اور خدمت کر سکوں. کوئی شیخ آپ سے نہیں چاہتا یہ چیزیں دنیا کا. وہ جو چاہے گا وہ شیخ نہیں، وہ لالچی آدمی ہے. جس شیخ کے دل میں یہ تین چیز ہوں گی کہ میرا مرید میرے پہ اعتقاد کرے اور میرا ادب کرے، میں آؤں تو کھڑا ہو جاؤں ہاتھ چومے، یا میری خدمتیں کرتا رہے، میرے سے محبت بڑھ جائے، وہ شیخ نہیں، وہ چور ہے. اور آج 99% جو پیر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، اپنے منہ سے چاہتے ہیں. میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں ساری بات، بھائی ناراض نہ ہو مجھ سے، میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں. یہ سٹینڈرڈ ہے آج، اور انہی کے پاس لوگ پھنستے ہیں، انہی کو کہتے ہیں یہی ہمارے پیر پکے ہیں، یہی ہمیں اللہ تک پہنچ جائیں گے. کوئی شیخ یہ چاہتا نہیں کہ یہ ہو، لیکن بتانے سے رکتا بھی نہیں کہ تمہیں چاہیے کرو. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. چور ہوں گے تو نہیں بتائیں گے، کیونکہ نہیں یار یہ بہت شک کرنے لگیں، پھر کہے گا یہ تو چور ہے. حق آدمی جو سچ آدمی بتائے گا، کیونکہ یہ لائن ہے، اس کو نہیں چاہیے چیزیں. کرو نہ کرو اس کو کیا، کرو نہ کرو اس کو کیا فرق پڑتا. بات کلیئر ہے، بات. کوئی اعتقاد کرے نہ کرے سیکھتا اس کو کیا تعلق اس سے، اور کوئی محبت کرے نہ کرے اس کو کیا تعلق.
خدمت کرنے اگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کچھ نہیں پڑتا. اس کا جب ایسے انسان کے جب تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے نا تو اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے, غنا اس میں آ جاتا ہے, اس کو کسی آدمی کی تو توجہ نہیں ہوتی, توجہ نہیں ہوتی کہ بھائی میں کسی سے اپنی حاجت پیش کروں یا میں اس سے کوئی بات کہوں یا میں کسی قسم کا اس کو یہ میرے کر دو, اس کو تو خیال بھی نہیں ہوتا. وہ تو اس ذات میں اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اور وہ سنتا ہے. اللہ ایسا کنیکشن اس کا ہو جاتا ہے, وہ تو دل میں کہتا ہے کہ مولا میرا دل کرتا ہے کہ آج میں یہ کروں, میرا دل کرتا ہے مولا یہ کروں, تو وہ دل میں سوچ رہا ہے اور کنڈی کھڑکتی ہے, وہ چیز اس کو آگے مل جاتی ہے, یہ لیجیے آپ کے لیے. ایسا تعلق پیدا کیجیے. جب اس درجے کے شیخ ہوتے ہیں تو کیا وہ اس لیے کہیں گے کہ میرا ادب کرو, کیا اس لیے کہیں گے میرے پہ اعتقاد کرو, کیا اس لیے کہیں گے میری خدمت کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کو یہ معاملہ کہ یہ بات بھی وہی کہے گا جو کامل شیخ ہوگا. چور شیخ کبھی یہ بات نہیں کہے گا آپ سے, اس کا کام تو چل رہا ہے. سبحان اللہ, وہ کیوں کہے گا آپ کو؟ میرے اللہ تعالیٰ. میرے دوستو, یہ ایک بہت ہی زبردست اصول ہے تزکیے کا جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا. ملتا اسی یہ کہ ملتا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے ملے گا, خالص اللہ کی طرف سے. خوب رہے گڑ گڑائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ درجے تمہیں دینے اور راستہ یہی ہے درجوں کا. تزکیہ لائن جو راستہ جو ہمیں بتایا ذکر پہ ہے, راستہ یہی جو ہمیں آخری منزل لینی ہے جنت کی. چھوٹی منزل پہ اکتفا ہم نہیں کرنا, آگے بڑھیں میرا مولا. اور اس کے لیے بیسک تم رسول یہی بتا دیا کہ اپنے شیخ سے تمہیں تعلق کیسا رکھنا پڑے گا, اس کو رابطہ کہتے ہیں. تو میں تو بہت کمزور انسان ہوں, مولا بہت زیادہ مجھے طاقت دے اور توفیق دے کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو تین چیزیں ساتھ لے کر جاؤں اپنے شیخ. انشاءاللہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے, اور ایسی چیزیں فوراً دیتا ہے. خود بخود آپ کے سینوں کو واہ کر دے گا, کھول دے گا انشاءاللہ. اس میں محبت بھی آ جائے گی, اس میں ادب بھی آ جائے گا, اس میں خدمت کا طریقہ بھی آ جائے گا. اب یہ کوئی ادب نہیں ہے بھائی, جیسے میں دیکھتا ہوں, یا اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں, جیسے ابھی بیٹھا ہوں نماز ختم کی ہے تو کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, جب تک میں نہیں اٹھتا وہ بھی نہیں اٹھتے. یہ تو کوئی بات نہیں بنتی, نہیں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے شیخ کو اپنا وظیفہ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, آپ نے ختم کیا اپنی نماز شروع کر دے. کرتے ہیں کوئی حضرات, پتہ نہیں بچا کو سمجھتے اسی میں ادب. ادب کو تو جو ہے ادب ہی ہے, وہ تو آپ پہچانے ادب کیا ہوتا ہے. یہ ادب نہیں ہوتا کبھی. آپ شیخ تو بیٹھے اپنی وظیفے, آپ بھی بیٹھ جائیں. بچارے آدھے لوگ بیٹھے ہیں آگے کھڑے ہیں, تو اپنی نماز کو آپ خراب کر رہے ہیں. وہ بیٹھے اس کو تو اپنے بظاہر اس طریقے سے کر رہے ہیں, تو آپ نے تو اپنی نماز شروع کریں, ختم کریں, نوافل سے پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں. اس طور میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ طریقہ کوئی خاص نہیں ہے. اس میں تو اور بھی بلکہ ایک ریا سے نظر آتی ہے, دکھاوا نظر آتا ہے, بلا وجہ کا تعلق ہے ہی نہیں اس سے. یہ کوئی ادب کو باتیں نہیں. تو اسی پڑھیں, ذکر شروع ہو جائے.